اس کے بعد چوتھی قسم جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم، جمع سالم کی تعریف آپ پہلے سن چکے ہیں کہ واحد سے جمع بناتے وقت جس کا صیغہ جو ہے وہ سلامت رہے، اور اگر وہ مذکر ہے تو جمع مذکر سالم، اور اگر مؤنث ہے تو جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی دمہ سے آتی ہے اور حالت نسبی اور جری کسرہ سے آتی ہے. جیسے ہن مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن. حالت رفعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ جو رفع ہے، رفع ہونے کی حالت کا ذہن میں رکھ لیں، بٹھا لیں کہ اس سے پہلے رفع کا مطلب اثر، رفع اثر ہے، اور اس کا مؤثر کون ہے؟ مؤثر اس کا عامل ہوگا، یعنی اس کو رفع دینے والی چیز کون سی ہے؟ تو ہن مسلماتن میں ہن جو ہے یہ ان کے مبتدا، اور مسلماتن اس کی خبر، یعنی خبر ہونے کی بنا پر یہ مرفوع ہے. اور رأیت مسلماتن یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر حالت نسبی میں ہے، مسلمات جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے. اور تیسرا مررت بمسلماتن، یہاں پر مسلمات یہ حالت جری میں ہے. اب حالت نسبی میں دیکھیں رأیت مسلماتن، بظاہر کسرہ ہے، تو اب کسرہ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ جی حالت جری میں ہے، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ حالت نسبی میں ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو حالت جری کہتے ہیں جی حالت جری میں ہے، یعنی کہ جر ہے، مسلماتن رأیت مسلماتن میں اگر آپ کہتے ہیں مسلماتن کے نیچے یہ جر ہے، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جر، اگر یہ جر ہے تو پھر جار کہاں پر ہے؟ یعنی حرف جر ہونا چاہیے پیچھے، یا پیچھے وہ ہونا چاہیے مضاف ہونا چاہیے، کیونکہ دو ہی چیزیں مجرور ہوتی ہیں، یا تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یا جس اسم سے پہلے حرف جر ہوگا وہ مجرور ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں یہاں پر نہیں ہیں، تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں. مررت بمسلماتن، اب مسلماتن میں یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جر ہے، چونکہ مسلمات سے پہلے با حرف جر ہے.